السلام علیکم، میرا نام عبادت خان ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی انویسٹر یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سی پیک پاکستان اور چائنا کا بہت بڑا منصوبہ ہے، جو 2013 میں اس کا آئیڈیا پیش کیا گیا تھا اور 2015 میں اس کا باقاعدہ طور پہ افتتاح کیا گیا اس پروجیکٹ کا، اور 2017 میں اس پروجیکٹ کے اوپر بہت تیزی سے اس پہ کام ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، یہ $52 بلین کا منصوبہ ہے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ بہرحال اس پروجیکٹ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ اس پروجیکٹ سے پاکستان کے اندر اکنامک تبدیلی آئے گی۔ آپ کو علم ہوگا کہ چائنا کو تجارت کے لیے اپنی بندرگاہ سے دوسرے یورپ وغیرہ جانے کے لیے بہت لمبا راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ تو ابھی انہوں نے جب یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا پروجیکٹ شروع کیا ہے، امید کی جاتی ہے کہ یہ پروجیکٹ اپنے مقررہ وقت میں کمپلیٹ ہوگا۔ اس پروجیکٹ کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 2030 تک ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اندر سب سے جو بڑا جو کام ہونا ہے وہ روڈ کا منصوبہ ہے۔ خنجراب ٹاپ سے لے کے گوادر تک چائنا روڈ بنانے جا رہا ہے، اور گوادر کے اوپر ایک بہت بڑی بندرگاہ بھی قائم کی جائے گی، اور جس کی وجہ سے بلوچستان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معدنیات سے بھرپور، وسائل سے بھرپور ایک صوبہ ہے، لیکن وہاں عدم توجہ کی وجہ سے اس علاقے میں زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی۔ تو ابھی جو سی پیک کی وجہ سے بلوچستان کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ وہاں ایک بہت بڑا پورٹ قائم ہونے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں وہاں جو بنی ہے گوادر کے اندر، اس کی ڈیمانڈ میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہاں پہلے زمین کوئی اتنا نہیں پوچھتا تھا، زمین کوئی خریدار نہیں ہوتا تھا، وہاں زمینوں کے ریٹ بہت ہی نیچے تھے سی پیک سے پہلے۔ ابھی وہاں زمینوں کے ریٹ بھی وہاں پہ شوٹ کر گئے ہیں، اور ابھی کوشش ہے کہ وہاں مرینا ٹائپ کا وہاں پہ بنانے کا پروگرام ہے فیوچر کے اندر۔ اس کے علاوہ جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے، اس پاکستان کے اندر جب سے پروجیکٹ شروع ہوا ہے، پاکستان کے معاشی ترقی میں 3% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں اس منصوبے کے تحت انرجی سیکٹر پہ اس پہ کام ہونا ہے۔ ریلوے کا بھی پروگرام ہے کہ پاکستان سے لے کے آگے سینٹرل ایشیا اور رشیا تک جو ہے ریل کا منصوبہ بھی بچھایا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا، کیونکہ ریل کا کام یہاں پہاڑی علاقوں سے گزار کے وہاں سینٹرل ایشیا تک پہنچانا بڑا کافی دشوار کام لگتا ہے، بہت بڑا ایکسپینسو کام لگتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی پروجیکٹ میں شامل ہے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ منصوبہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ فی الحال یہ ہے کہ چائنا نے جو خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ہزارہ موٹر وے کے بننے کے بعد اسلام آباد سے لے کے وہاں تھاکوٹ تک جو سڑک بنائی ہے چائنا نے، بہرحال یہ ایک عظیم شاہکار، آپ عظیم کام کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک نمونہ ہے چائنا نے کر کے دکھایا پاکستان کے اندر، یہ جو اس میں ہزارہ موٹر وے بنی ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں سے جو گلگت کا سفر ہے وہ 4 گھنٹے سفر کم ہو گیا۔ پہلا لوگ یہاں اسلام آباد سے گلگت سے 16 گھنٹے میں سفر کرتے تھے، تو ابھی 12 گھنٹے میں وہاں آرام سے گلگت پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ آگے خنجراب تک بھی اس سڑک کو اور زیادہ بہتر بنایا جائے، تاکہ مستقبل میں جو تجارت ہوگی چائنا کی دوسرے ملکوں کے ساتھ اسی راستے سے ہوگی۔ اب اس سے کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے بھارت کی تو کوشش ہے کہ پہلے شروع سے کہ اس منصوبے کو ناکام بنایا جائے، لیکن ابھی وہ بھارت خود ابھی انٹرسٹ لینے لگا ہے سی پیک میں۔ ان کی کوشش ہے کہ بھارت کو بھی اس سی پیک کے اندر شامل کیا جائے۔ دوسرے جو ریاستیں ہیں سینٹرل ایشیا کی، ان کی بھی کوشش ہے کہ وہ اس منصوبے سے وہ بھی فائدہ حاصل کریں۔ رشیا تو آپ جانتے ہیں، رشیا کی بھی کوشش ہے کہ وہ بحر ہند تک اس کو پاکستان کے ذریعے رسائی مل جائے تجارت کے لیے۔ تو اسی طرح ایران بھی اس منصوبے میں دلچسپی لے رہا ہے، اور اسی طرح سعودی عرب بھی اب اس منصوبے میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اکنامک ایکٹیویٹی میں کتنا زیادہ اضافہ ہوگا، پاکستان کی اہمیت انٹرنیشنلی کتنی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ جو سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے اندر جہاں جہاں سے یہ سی پیک روٹ گزرے گا، تو وہاں پہ زمین کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اسی طرح جو جتنی بھی سوسائٹیاں ابھی قائم ہو رہی ہیں اس روٹ کے اوپر، جس میں انکلوڈنگ پنجاب کے اندر جو راولپنڈی، اسلام آباد میں بہت ساری سوسائٹیاں، یہ جو سی پیک ہے
ان سے گزر کے آگے چلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان سوسائٹیوں کی بھی یہاں پہ بہت زیادہ اہمیت بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پر جب رنگ روڈ بھی یہاں بننا شروع ہوگا تو اس سے مزید بہتری آئے گی پاکستان کے اکنامک گروتھ میں۔ ایگریکلچر گروتھ میں بھی اضافہ ہوگا۔ یہ جو سی پیک روٹ بننے کے بعد پہلے یہ ہوتا تھا گاؤں سے جو ہے وہ سے شہروں تک پھل فروٹ پہنچانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا، تو اب ان کو بہت آسانی کے ساتھ اپنا وہ پھل فروٹ سبزی شہروں کے اندر لے جا کے بیچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ امپورٹ ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا اس سی پیک روٹ کے بننے کے بعد۔ اسی طرح پاکستان کے اندر امپلائمنٹ اپرچونیٹیز میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ اس سے 30-40 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا جو ملک کی معاشی ترقی میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سب کے اسی طرح ایک اور انتہائی اہم چیز جو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے ٹورزم۔ سی پیک کے منصوبے سے امید کی جاتی ہے کہ پاکستان میں ٹورزم کو اور زیادہ فروغ حاصل ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان شمالی علاقہ جات ٹورزم کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں پورے ورلڈ لیول میں، تو وہاں ہم ٹورزم سی پیک کے ذریعے ٹورزم میں فروغ حاصل ہوگا تو پاکستان کی معیشت میں اور زیادہ بہتری آئے گی، اور وہاں کے لوگوں کے معیار زندگی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ چائنا پاکستان کا ہمیشہ قریبی دوست رہا ہے، اس وجہ سے بھی سی پیک روٹ کی وجہ سے بھی پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات اور زیادہ بہتر ہوں گے، کیونکہ یہ ممالک مجبور ہیں پاکستان کے ساتھ تجارت کرنے پر۔ اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنی ٹریڈ کے لیے، پاکستان کا سہارا لینے کے لیے ابھی سینٹرل ایشیا، رشیا، دوسرے ممالک، ایون بھارت بھی مجبور ہو رہا ہے کہ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے میل جوڑ اس کو رکھا جائے، اس کے ساتھ ٹریڈ شروع کیا جائے پاکستان کے ذریعے، اور پاکستان کو موقع مل جائے گا کہ یورپ اور ویسٹرن کنٹریز سے ڈیفنس ٹیکنالوجی درآمد کرنے میں۔ اور ان سب کے باوجود ایک اور چیز جو میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، یہ سب اسی صورت میں ممکن ہوگا جب پاکستان کے اندر امن امان، لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگا۔ امن امان جب تک کسی ملک میں نہیں ہوگا تو وہ یہ سب چیزیں سب بیکار ہو جاتی ہیں آخر میں۔ تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ چائنیز جو انجینئرز ہیں، جو لیبرز ہیں، ان کو تحفظ فراہم کریں، کہ وہ ہم نے دیکھا ہے بہت دور دراز علاقوں میں وہ پہاڑوں کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، وہاں اپنے کام سے کام رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ جلد جلد سی پیک منصوبے کو کمپلیٹ کر کے پاکستان اور چائنا کے حوالے کیا جائے۔ اب اس میں کچھ شر پسند عناصر جو ہیں اس کو سبوتاج کرنے کے لیے وہاں ان کو اکثر آپ نے سنا ہوگا بہت چائنیز انجینئرز کو اغوا کیا جاتا ہے، ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ عوام کا تعاون بھی اس میں بہت ضرورت ہے اس منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے، اور اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے کہ جو چینی انجینئرز ہیں، جو چینی امپلائیز ہیں، ان کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، یہ تھا سی پیک کے حوالے سے ایک مختصر سا جائزہ کہ سی پیک کے مکمل ہونے کے بعد ملک کے اندر کس طرح کی تبدیلی آئے گی، پاکستان معاشی طور پہ کتنا مستحکم ہوگا، اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا، اور بہرحال یہ سب چیزیں کامیاب اس صورت میں ہوں گی، اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے ذکر کیا سیکیورٹی اینڈ سیفٹی، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اس کے علاوہ جو یہاں سے روٹ گزرتا ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں جو متاثرین ہوتے ہیں، تو ان کو بر وقت ان کی کمپنسیشن مارکیٹ کا حساب سے ان کی پیمنٹ بر وقت کی جائے، تاکہ عوام کے اندر پائے جانے والی بے چینی کو بھی دور کیا جا سکے۔ حکومت کو چاہے کہ عوام کو اور صوبوں کو ساتھ مل کے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنایا جائے۔ امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی ملتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ خدا حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔